کہ کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، نہ جانے کتنے چہرے آج کا انسان رکھتا ہے۔ مجھے ایک شعر یاد آ گیا، ندا فاضلی نے کہا تھا کہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا۔ بہت مبارکباد پیش کرتے ہوئے انہوں نے مطلع پڑھا تھا، مطلع کا دوسرا مصرع یہ تھا کہ جو اردو بولتا ہے وہ الگ پہچان رکھتا ہے۔ آج کا مشاعرہ انجمن فروغ علم و ادب کے زیر اہتمام منعقد ہے۔ 4 مصرے مجھے یاد آ گئے، میں چاہ رہا ہوں کہ انجمن فروغ علم و ادب کے تمام ممبران، ان کے اراکین کے لیے 4 مصرے پڑھ کے جلتے بجھتے ہوئے جگنوں کی طرح رہتا ہوں، میں تیری آنکھ میں آنسوں کی طرح رہتا ہوں، جلتے بجھتے ہوئے جگنوں کی طرح رہتا ہوں، میں تیری آنکھ میں آنسوں کی طرح رہتا ہوں، سب تیرے چاہنے والے ہیں میرا کوئی نہیں، میں بھی اس ملک میں اردو کی طرح رہتا ہوں، سب تیرے چاہنے والے ہیں میرا کوئی نہیں، میں بھی اس ملک میں اردو کی طرح رہتا ہوں۔ جہاں اردو کے ساتھ یہ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے، وہیں انجمن فروغ علم و ادب کے لوگ اردو کو فروغ دینے کے لیے اتنا بڑا مشاعرہ سجائے ہوئے ہیں۔ میں بہت مبارکباد پیش کر رہا ہوں، ورنہ اس وقت میں چاہ رہا ہوں کہ بہت ہی ادب کے ساتھ آپ کے اپنے علاقے کے مقامی شاعر محترم وفا علی آبادی صاحب سے ہم ان کا کلام سنیں۔ زوردار تالیوں میں ان کا استقبال ہونا چاہیے۔ محترم وفا علی آبادی یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ یوں ملے ہم سے وطن کے لوگ آزادی کے بعد، اب پہلے بولا نہیں تو ڈائریکٹ یاد آ گیا کہ یوں ملے ہم سے وطن کے لوگ آزادی کے بعد، جیسے بے حس باپ کوئی دوسری شادی کے بعد، اور راج محلوں سے گلی کوچوں تک اردو کی صدا، اس بھکارن کو بھی کچھ مل جائے شہزادی کے بعد۔ تو دوستو یہ اردو کا حال رہا، مگر اردو کے فروغ کے لیے اس ادارے نے اتنی بڑی قربانی دی۔ ایک مرتبہ اس ادارے کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، اور محترم وفا علی آبادی آپ کے سامنے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بنا کسی تمہید کے غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں۔ صدر محترم سے اجازت چاہوں گا، اور ڈائی سرما ہمارے جتنے بھی شعراء اکرام تشریف رکھتے ہیں ان سے بھی اجازت چاہوں گا۔ مطلب بطور خاص دیکھیں کہ یار جب روٹھا تو بے چینی بڑی لگتی ہے، یار جب روٹھا تو بے چینی بڑی لگتی ہے، یار جب روٹھا تو بے چینی بڑی لگتی ہے، یار جب روٹھا تو بے چینی بڑی لگتی ہے، اور ہم کو فرقت کی تو ایک راہ صدی لگتی ہے، ہم کو فرقت کی تو ایک راہ صدی لگتی ہے، یار جب روٹھا تو بے چینی بڑی لگتی ہے، ہم کو فرقت کی تو ایک راہ صدی لگتی ہے۔ کیا بات ہے، اور حسن مطلب بھی بطور خاص دیکھتے چلے۔ جی میں پیش کریں پیش کریں۔ واہ بھائی واہ، بہت بہت اچھا۔ اور تجھ سے بہتر تو یہ تصویر تیری لگتی ہے، تجھ سے بہتر تو یہ تصویر تیری لگتی ہے، تجھ سے بہتر تو یہ تصویر تیری لگتی ہے، تجھ سے بہتر تو یہ تصویر تیری لگتی ہے، جو یہ ہر وقت میرے دل میں بسی لگتی ہے، واہ بہت اچھا، جو یہ ہر وقت میرے دل میں بسی لگتی ہے۔ وہ شعر بطور خاص دیکھتے چلے کہ زخم دے دے کے مجھے اور بھی تڑپا لو تم، زخم دے کے مجھے اور بھی تڑپا لو تم، زخم دے دے کے مجھے اور بھی تڑپا لو تم، زخم دے دے کہ مجھے اور بھی تڑپا لو تم، درد میں میرے اگر تم کو کمی لگتی ہے، کیا بات ہے، درد میں میرے اگر تم کو کمی لگتی ہے،
بہت اچھے بیت، واہ واہ۔ دے دے کے مجھے اور بھی تڑپا لو تم، زخم دے دے کے مجھے اور بھی تڑپا لو تم، کیا بات ہے، زخم دے دے کہ مجھے اور بھی تڑپا لو تم، درد میں میرے اگر تم کو کمی بہت لگتی اچھے بھائی بابا صاحب، واہ 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 واہ۔ ہے، درد میں میرے اگر تم کو کمی لگتی ہے، وہ زخم دل کا میرے ناسور نہ بن جائے کہیں، زخم دل کا میرے ناسور نہ بن جائے کہیں، زخم دل کا میرے ناسور نہ بن جائے کہیں، زخم دل کا میرے ناسور نہ بن جائے کہیں، زخم پا چوٹ مسلسل جو بنے لگتی ہے، کیا بات ہے، واہ۔ زخم پا چوٹ مسلسل جو بنی لگتی ہے، زخم پا چوٹ مسلسل جو بنی لگتی ہے، اور بس اسی غم سے کبھی ہنستا کبھی روتا ہوں، بس اسی غم سے کبھی ہنستا کبھی روتا ہوں، بس اسی غم سے کبھی ہنستا کبھی روتا ہوں، ساری دنیا جو تعصب میں بھری لگتی کیا بات ہے، ساری دنیا جو تعصب میں بھری لگتی کیا بات ہے، بس اسی غم سے کبھی ہنستا کبھی روتا ہوں، ساری دنیا جو تعصب میں بھری لگتی ہے، اور آج جب دور مکتے کا شعر دیکھیں کہ آج جب دور زمانے کا نرالا ہے وفا، آج جب دور زمانے کا نرالا ہے وفا، آج جب دور زمانے کا نرالا ہے وفا، بھائی بھائی میں بھی دیوار کھڑی لگتی